السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت 255 یا 255 لے کر حاضر ہوں۔ یہ ایک تھوڑی طویل آیت ہے اور یہ آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے، اور حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ اس کو فرض نماز کے بعد اگر پڑھا جائے تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے ان سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور اس کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بڑی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان ہستی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی چند خاصیتوں کا یہاں ذکر ہے جو قابل غور ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہستی اس کائنات میں ہمیشہ زندہ و جاوید ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ صرف اللہ کی ہستی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے، یعنی اس کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، اور جتنا ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کیسا نظام ہے، کتنا وسیع و عریض نظام ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نظام کو چلانے والے اور سنبھالنے والے وہ خود ہیں۔ پھر تیسری بات یہ کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا بھی تو یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا تھا۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا نظام مسلسل چلانے کے باوجود، برسا برس سے چلانے کے باوجود، نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کمزوری جو ہر انسان میں، ہر جاندار میں پائی جاتی ہے، وہ اس میں بالکل نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے اور نظام چلاتا رہتا ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، حقیقت ہے، وہ خالق ہے، خالق کائنات ہے، تو جو چیز اس نے بنائی ہے ظاہر ہے وہ ملک بھی اسی کی ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ کون کر سکتا ہے، اس کے اتنی بڑی قدرت کے آگے سفارش کون کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کو کہ وہ اجازت دے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، اور وہ اس لیے یہ کر سکتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگوں کے پچھلے اعمال کیا ہیں اور یہ آئندہ کیا کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی ہستی جو اس بات سے واقف ہو، ماضی سے اور مستقبل سے، وہی اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے، وہ یا وہی کسی کو اس بات کی یاد دے سکتی ہے اس کے آگے کسی کی سفارش کریں۔ اور اس کی معلومات میں کوئی چیز ان کی گرفت و ادراک میں نہیں آ سکتی، یعنی وہ معلومات جو اس نے دے دی ہیں یا وہ دے دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، عنایت ہے۔ انسان اس سے زیادہ کچھ نہیں جان سکتا۔ اللہ نے جو کچھ علم دے دیا ہے بس وہ اس کے لیے کافی بھی ہے، اور اسی کے لیے اس کو جد و جہد کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ کی ہم نہ توقع کر سکتے ہیں نہ ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ ایک اس چیز کا خود دے دینا، اس کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، اس میں کیا شک ہے کہ اس کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی، پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکان دینے والا کام نہیں ہے۔ ظاہر ہے
کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے، جیسے اوپر بھی ہے ذکر آیا کہ جو ہے نا وہ اس نظام کو چلا رہا ہے، لیکن اس کی قدرت ایسی عظیم الشان ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اور بس وہی ایک بزرگ برتر ذات ہے۔ حقیقت ہے کہ اس کائنات کی وہی ایک ذات ہے بزرگ برتر ہے جو اس کائنات کے نظام چلا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو اس کی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو بھی دل سے اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تمام باتیں ذہن میں رکھ کر ہم اس کے آگے سجدہ کریں تو یقیناً وہ قابل قبول ہوگا انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔